بھٹی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو پی ٹی آئی کا یہ طرز عمل اور ایسے فیصلے کیا حکومت کے اس موقف کو تقویت نہیں دے رہے کہ یہ جماعت ملک کی ترقی ہضم نہیں کر پا رہی، یہ جماعت ملکی مفاد سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے؟ دیکھیے مجھے تو بالکل یقین نہیں آ رہا، مجھے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو وہ ایسا کر سکتی ہے، ایسا سوچ سکتی ہے یا ایسا کرنے جا رہی ہے۔ بالکل توقع سے باہر، وہم و گمان سے باہر چیز ہے۔ اور اگر ایسا ہے، مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ ابھی کچھ دیر بعد یا یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تردید آئے گی اور یہ ایسا وہ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر شیخ وقاص اکرم صاحب پارٹی پوزیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو یہ تو میرا خیال ہے اپنی پارٹی پر خود کش حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو شرمناک ہے، افسوسناک ہے، قابل مذمت ہے۔ کون کہتا ہے کہ اس وقت احتجاج کرنا ہے؟ پر کس بات کا احتجاج کر رہے ہیں آپ؟ ملک کا سوچیں، خدا کے لیے ملکی مفاد کا سوچیں۔ عمران خان جیل میں ہیں، اس کے لیے مشکلات بڑھیں گی، اس کا سوچیں، اپنے امیج کا سوچیں۔ آپ کو آپ کے سیاسی مخالفین کیا کہہ رہے ہیں؟ انتشاری ٹولہ، ملک دشمن، ملک کے خلاف جانے والے، کسی اور ایجنڈے پہ کام کرنے والے، جس کا ہم ہمیشہ آپ کی سائیڈ لیتے ہیں کہ آپ ایسے نہیں ہیں۔ آپ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ محب وطن ہیں، آپ ملک کا سوچتے ہیں، لیکن یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں آپ ایسے؟ ہم نہیں رہیں گے تو ملک ٹوٹ جائے گا، بھئی کیوں؟ ہم فوج کے ٹکڑے ہو جائیں گے، کیوں؟ ہم ملک نہیں چلنے دیں گے، کیوں؟ انتشار، تصادم، انارکی، احتجاج، کیوں؟ کون سی آئینی ترامیم آ رہی ہیں؟ 15 کو انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ آئینی ترامیم آئیں گی۔ اگر 15 کو انہوں نے اناؤنس کر دیا تو پھر بھی کوئی بنتا ہے کہ حکومت کو خوف خدا کرنا چاہیے تھا کہ شنگھائی کانفرنس کے بعد یہ کر لیتے، لیکن اگر انہوں نے اناؤنس ہی نہیں کیا، ایسی کوئی بات ہی نہیں، تو آپ کس لیے آ رہے ہیں؟ کبھی آپ لاک ڈاؤن، کبھی آپ سویلین نافرمانی، کبھی ملک جیم کر دو، کبھی کچھ، تو آپ ملک سے بڑے ہیں، آپ ملک کی وقار سے بڑے ہیں۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں بھائی، بس کر دیں آپ۔ اور جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 2.25 سالوں میں ہوا ہے وہ شرمناک ہے، قابل مذمت ہے۔ کسی 76 سالوں میں کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ جو بلا شبہ جو پرچے، مقدمے، چھاپے، جیلیں، حوالاتیں، ریکارڈ جعلی مقدمے، ریکارڈ چادر چار دیواری کے تقدس کی پامالیاں، ریکارڈ بنیادی انسانی حقوق کی پامالیاں، سیاسی سپیس لے لی گئی، بلہ لے لیا گیا، مینڈیٹ لے لیا گیا، مخصوص نشستیں لے لی گئیں، اور اب سنا جا رہا ہے کہ عمران خان پر سختیاں کر دی گئی ہیں، ورزش کرنے والی سائیکل لے لی گئی ہے، سیلوں کی راہداری میں جو واک کرتے تھے وہ لے لی گئی ہے، مرضی کا کھانا نہیں دیا جا رہا، یا وہ 3 اکتوبر سے کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا، یہ دوسری ہے۔ لیکن یہ چیزیں بھی قابل اگر مذمت ہیں تو یہ اس سے زیادہ قابل مذمت ہے کہ آپ ڈی چوک پہ آ رہے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے، اس لیے کہ کچھ ملکوں کے سربراہ آ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ عالمی سطح پر تنازع ہے، کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ بھارتی وزیر خارجہ آ رہا ہے، اس لیے کہ کوئی تھوڑی سی بہتری کی گنجائش ہے۔ یہ بہتری ہم ساروں کے لیے بہتر ہے۔ ملک سے بڑا کوئی نہیں ہوتا اور ملک سے بڑا کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، آپ کو سیاست مفاد میں کرنی چاہیے۔ سیاست کھیل کر ملک کی تشخص برباد کرنے کی کوئی بھی آپ کو اجازت نہیں دے گا۔ تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن نے، اگر احمقانہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو جو سنجیدہ عناصر ہیں پارٹی کے وہ سامنے آئے اور اس کی تردید کریں۔ حٹی صاحب، آج بھی بلاول نے کہا اور وزیر قانون صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، بس ہم چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے پیدا ہو جائے، لیکن آخر حکومت کب تک انتظار کرے گی کہ اتفاق رائے ہو؟ اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو حکومت پھر بھی اٹیمپٹ کرے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری دعا ہے کہ رسول بخش رئیس صاحب کو صدمہ نہ پہنچے جو ہیرو بنا کر بیٹھے ہیں۔ ہماری مسلم ہسٹری میں اور پاکستان کی تاریخ میں ہم ہمیشہ ہی منہ کے بل گرے ہیں جس کو بھی ہیرو بنایا ہے، اینڈ پہ وہ زیرو ہی نکلا ہے، اور بڑے بڑے پہاڑ جیسے بونے نکلے ہیں اور ہم منہ ہی دیکھتے رہ گئے۔ بھٹی صاحب، ایک بار پھر آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، جہاں سے ڈسکشن ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کرنا چاہتی ہوں، آئینی ترامیم کے حوالے سے۔ اب صرف دو چار جملے۔ اب دیکھیے رانا صاحب کا کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف نے خود موقع فراہم کیا ہے، اور یہ ان سارے لوگوں کو وہ موقع فراہم کر رہی ہے، ایک غیر دانشمندانہ، غیر معقول اور ایک ہونک اور احمقانہ فیصلہ اور ایک شرمناک فیصلہ کر کے
کہ ہم 15 تاریخ کو آئیں گے. ہم آپ کے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ اگر ان کے جیل میں سختیاں ہیں یا آپ پر سختیاں ہیں، مگر جب آپ اس طرح کریں گے تو جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو یہ وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ مخلص لوگ ہیں جو تحریک انصاف کو وقت سے پہلے ختم کرنا چاہتے ہیں، یا تحریک انصاف کے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں، یا عمران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، یا ایک ملک کی بڑی سیاسی جماعت جس کے ساتھ کروڑوں لوگ ہیں ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. یہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ 15 تاریخ کو آئیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے آپ کی نظر میں کون ایسا فیصلہ کر سکتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے دشمن ہیں. بھٹی صاحب کس کی چلتی ہے پارٹی میں؟ پارٹی میں دیکھیے، پارٹی میں تو عمران خان صاحب کی چلتی ہے. عمران خان صاحب ہیں نہیں، اور مجھے لگتا ہے یہ ان لوگوں کے زیر اثر ہے جو اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو باہر بیٹھ کر پارٹی کے ممبر بنے ہوئے ہیں، یا 2-4 ادھر جو ہیں وہ جو کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا بھی کوئی بے وقوفانہ فیصلہ کر سکتا ہے. صاحب وہ کس کی اس طرح کا بھی کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ڈیوٹی پہ ہیں، یا میں نے ابھی کہا نا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے دشمن لگ رہے ہیں مجھے. یعنی میں اگر آپ اس وقت کہوں کہ میں ایک ایسا فیصلہ کروں جس پہ میں اپنا گھر تباہ کر لوں، یہ کیسا فیصلہ ہے کہ جس پہ آپ تصدیقیں کر رہے ہیں اور جس پہ آپ کر رہے ہیں؟ آپ کو کون آنے دے گا ڈی چوک کی طرف؟ آپ کو کون آنے دے گا اسلام آباد کی طرف؟ اور آپ کتنے لوگوں کو لے کر آئیں گے؟ لیکن اس دنیا کو کیا میسج دیں گے جو اگر مثال کے طور پہ آپ کا یہ احتجاج یا آپ کا اعلان ہے، کوئی 2-4 مہمان یہ سن لیتے ہیں اور وہ نہیں آتے، تو ساری عمر کے لیے دھبا کس پہ رہے گا؟ پی ٹی آئی پہ. کچھ خوف خدا کریں، اپنی مقبولیت کو دیکھیں، اپنی پارٹی کی اسٹرینتھ کو دیکھیں، اپنے حالات کو دیکھیں، ملک کے حالات کو دیکھیں، اور کچھ خوف خدا کریں کہ ظالموں کچھ بس کرو. اس طرح کا بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے پولیٹیکل پارٹی؟ اب رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں، اس ساری باتوں کی میں اگینسٹ رہا ہوں کہ کوئی ملک دشمن نہیں ہو سکتا، کوئی غدار نہیں ہو سکتا، کوئی ملک کے خلاف نہیں جا سکتا. لیکن اگر 15 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک پہ آتی ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں کیا کہوں گا؟ کہ یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے، ملک کے حق میں فیصلہ ہے. بالکل. تو اس لیے ان کو شرم کرنی چاہیے جس نے یہ فیصلہ کیا، ان کور کمیٹی والوں کو، اور ان شرمناک چہروں کو سامنے آنا چاہیے کہ جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایٹ لیسٹ یہ اس پر اتفاق ہونا چاہیے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم نے مل کر اس ملک کا جو تشخص ہے وہ اجاگر کرنا ہے. بھٹی صاحب سفارتی ہلچل تو ہونی آنے والے ہفتے میں، سیاسی ہلچل ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کسی ٹریپ میں نہیں آئے گی. پاکستان تحریک انصاف خود کش حملہ نہیں کرے گی. پاکستان تحریک انصاف یہ احتجاج واپس لے گی. ہم ان کے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب تک اگر ان کی رسائی نہیں ہو رہی، عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کوئی اگر تشویشناک بات ہے، عمران خان صاحب پر کوئی اگر مزید سختیاں ہیں تو وہ شرمناک ہے، قابل مذمت ہے. وہ پولیٹیکل پریزنر ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں. زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، آپ امید کرتے ہیں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ جو فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی نے اس پر